بسم الله الرحمن الرحيم. سن 247 ہجری میں ترکوں نے متوکل کو قتل کیا اور اس کے بیٹے محمد منتصر کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے زمانے میں ہر طرح کے حالات آئے، کچھ فتوحات بھی ہوئیں۔ دراصل منتصر کا زمانہ 1 سال سے بھی کم، صرف چند مہینوں پر مشتمل ہے، مگر اس تھوڑے سے زمانے میں بڑی دھما چوکڑی مچی رہی، اور کہا جا سکتا ہے کہ اپنے باپ کے قاتل منتصر کو ایک دن بھی چین نصیب نہ ہوا۔ باپ کے قتل کی کڑھن اسے اندر ہی اندر کھائے جاتی تھی۔ پھر ان دنوں ترک اتنے نڈر ہو گئے کہ خلیفہ کو بالکل کٹ پتلی بنا دیا اور گویا اپنا راج جما لیا۔ انہی ترکوں نے منتصر کو کہہ کر ولی عہدی تبدیل کرا دی، بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی۔ منتصر لاکھ غلط صحیح، مگر وہ کوئی نادان بچہ نہ تھا جسے یہ سب سمجھ نہ آ رہا ہو۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ترکوں نے کیا سے کیا کر دیا ہے۔ خلیفہ متوکل کا قتل، محل کی سازشیں اور مجھے تخت خلافت پر لا بٹھانا، مگر ان سارے کاموں میں ترکوں کے ہی ذاتی فائدے جڑے ہیں، اور یہ ہمارا نام لے کر سارے جہان میں راج کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر منتصر ترکوں کو ٹھکانے لگانے لگا، مگر اس کے بدلتے تیور ترک بھی فوراً سمجھ گئے اور اس کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ترکوں نے منتصر کے طبیب سے ساز باز کی اور اسے کہہ کر منتصر کو زہر دلوایا اور منتصر کو قتل کروا دیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہیں سے خلافت عباسیہ میں کمزوری آنا شروع ہو گئی تھی، اگرچہ اس کی حقیقت بہت بعد میں، قریباً 4 صدیوں بعد عباسیوں کے زوال اور خلافت کے سقوط کی صورت میں نمودار ہوئی، مگر ظاہر ہے کہ اتنی بڑی حکومت کو گرتے گرتے اتنا ہی وقت لگنا تھا۔ علاوہ ازیں اس زوال پذیر حکومت میں ہی بیچ بیچ میں بعض ایسے اعلیٰ اور عمدہ خلفاء بھی آتے رہے جن کی وجہ سے ریاست کچھ عرصے کے لیے پھر سے مستحکم و مضبوط ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح منتصر کے بعد قریباً 25 عباسی خلیفہ ہوئے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔